ذرا تصور کریں، کل صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں اور سڑکیں بالکل سنسان ہیں۔ مطلب کوئی ٹریفک نہیں ہے، کوئی شخص بس کے پیچھے نہیں بھاگ رہا۔ ہاں واقعی، یہ منظر سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی خوفناک ڈسٹوپیا میں جاگے ہوں، مطلب ایک ایسی دنیا جہاں انسان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر نوکری، جی ہاں ہر ایک نوکری، روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے چکی ہیں۔ نہ اسپتال میں کوئی انسان ڈاکٹر ہے، نہ اسکول میں ٹیچر۔ اور جس دفتر میں آپ کل تک کام کرتے تھے وہاں بھی آپ کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ وہ خاموشی جو آپ نے بتائی وہ سکون کی نہیں بلکہ ایک گہرے بحران کی نشاندہی کرتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور آج کی ہماری اس بحث کا مرکز بھی یہی فکر انگیز اور کافی حد تک پیچیدہ موضوع ہے۔ آج ہم کتاب دی آٹومیٹڈ ہورائزن، ہیومینٹی بیونڈ دا مشین کے پیش کردہ خیالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت کا تمام نوکریاں لے لینا انسانوں کے لیے ایک خواب جیسا مستقبل لائے گا جسے ہم یوٹوپیا کہتے ہیں، یا پھر یہ ایک انتہائی ہولناک معاشی اور سماجی تباہی کا آغاز ہے؟ اور دیکھیں، اس مباحثے میں میرا موقف بالکل واضح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی کا یہ عروج دراصل انسانیت کے لیے ایک عظیم آزادی کا لمحہ ہے۔ یہ ہمیں صدیوں کی جسمانی اور ذہنی مشقت سے آزاد کر دے گا۔ اچھا، لیکن میں اس خوش فہمی کو ایک خطرناک سراب سمجھتی ہوں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تبدیلی اتنی شدید معاشی عدم مساوات کو جنم دے گی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور سب سے بڑھ کر یہ انسان کے وجودی مقصد کو ہی ختم کر دے گی۔ دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ جب بھی کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ لیکن اگر ہم ذرا تاریخ پر نظر دوڑائیں تو انسان ہزاروں سال سے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مشینیں ہی تو بنا رہا ہے نا۔ مشینیں تو بنا رہا ہے، لیکن ایک منٹ، بس مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ پہیے کی ایجاد سے لے کر بھاپ کے انجن تک ہر چیز کا مقصد ہماری محنت کو کم کرنا تھا۔ میرا ماننا ہے کہ یہ موجودہ اے آئی انقلاب بھی اسی ارتقائی عمل کی اگلی کڑی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں۔ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ جب کمپیوٹرز آئے تھے تب بھی لوگ ڈرے تھے۔ بالکل، تب بھی یہی خوف تھا کہ اب دفاتر میں انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم نے خود کو ڈھال لیا، ہم نے بالکل نئی نوکریاں پیدا کر لیں۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ انسان نے ماضی میں خود کو ڈھالا ہے، لیکن آپ ماضی کی مشینوں کا موازنہ آج کی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یعنی AGI سے کر رہے ہیں، جو کہ کتاب کے مطابق ایک بہت بنیادی غلطی ہے۔ غلطی کیسے؟ مشین تو مشین ہوتی ہے، چاہے وہ ہارڈ ویئر ہو یا سافٹ ویئر۔ نہیں، یہ صرف مشین نہیں ہے۔ دیکھیں، جب ماضی میں مشینیں آئیں تو انہوں نے صرف ہماری جسمانی طاقت کا متبادل پیش کیا۔ ٹریکٹر نے کسان کے پٹھوں کی جگہ لی تھی، اس کے دماغ کی نہیں۔ صحیح۔ اور مشین لوم نے جلاہے کے ہاتھ کا کام لیا، لیکن اب جو ہو رہا ہے نا وہ مکمل طور پر مختلف ہے۔ آج کی اے آئی سوچ رہی ہے، ڈیٹا کے پیٹرنز کو سمجھ رہی ہے، اور سب سے اہم بات وہ فیصلے کر رہی ہے۔ لیکن فیصلے تو انسان کے بنائے ہوئے پیرامیٹرز کے اندر ہی ہوتے ہیں نا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ اپنے طور پر تو کوئی شعور نہیں رکھتی، ہم اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا نتیجہ چاہیے اور وہ بس تیزی سے وہاں پہنچتی ہے۔ بات اب اس سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ کتاب میں ایک بہت اچھی مثال ہے GPS کی۔ شروع میں GPS صرف آپ کو ایک ڈیجیٹل نقشہ دکھاتا تھا، ٹھیک ہے، اور فیصلہ آپ کرتے تھے کہ کس راستے پر جانا ہے۔ ہاں، وہ صرف ایک ٹول تھا۔ بالکل۔ پھر اس نے راستے تجویز کرنا شروع کیے، اور آج کل کیا ہوتا ہے، وہ ٹریفک اور موسم دیکھ کر خود بخود آپ کا راستہ بدل دیتا ہے، آپ کو بتائے بغیر۔ یہ ایک بہت چھوٹی مثال ہے کہ مشین فیصلہ سازی کیسے اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ اور ذرا سوچیں، جب یہی نظام آپ کی کمپنی کے مالیاتی فیصلے کرنے لگیں یا بیماریوں کی تشخیص خود کرنے لگیں تو انسان تو اس پورے لوپ سے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ جب مشین آپ کا فیصلہ ساز بن جائے تو ایک عام انسان کی قدر کیا رہ جاتی ہے؟ آپ کا یہ نقطہ واقعی اہم ہے کہ ہم فیصلے کے عمل سے باہر ہو رہے ہیں، لیکن میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ دی آٹومیٹڈ ہورائزن میں ہی ایک معاشی تصور ہے جسے زیرو مارجنل کاسٹ کہتے ہیں۔ جی، مصنف نے اس پر کافی تفصیلی بات کی ہے۔ ہاں، تو میں سامعین کے لیے اسے تھوڑا واضح کرتا ہوں۔
جب ہم کہتے ہیں کہ نوکریاں ختم ہو جائیں گی تو اصل میں ہم پرانے معاشی نظام کے تحت سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی جہاں کام کے بدلے پیسہ ملتا ہے اور ہم اس سے چیزیں خریدتے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا آج تک ایسی ہی چلی ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ اگر ایک روبوٹ سولر انرجی سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کان کنی کر کے خام مال نکالتا ہے، اس سے فیکٹری میں مزید روبوٹس بناتا ہے، اور وہ روبوٹ جا کر فصلیں اگاتے ہیں اور گھر بناتے ہیں۔ اس پورے عمل میں کوئی انسانی لیبر شامل نہیں ہے۔ اور توانائی بھی مفت ہے آپ کے بقول۔ بالکل مفت۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چیزوں کی پیداواری قیمت یعنی مارجنل کاسٹ تقریباً صفر ہو جائے گی۔ اچھا، تو آپ کا مطلب ہے کہ ہم ایک پوسٹ کیسٹی یعنی لامحدود وسائل کی دنیا میں داخل ہو جائیں گے؟ جی بالکل۔ جب پیداواری لاگت نہ ہونے کے برابر ہوگی تو روٹی، کپڑا، مکان، حتیٰ کہ تعلیم اور صحت بھی اتنی وافر ہوں گی کہ انہیں بیچنے کا جواز ہی نہیں رہے گا۔ اور یہاں آتا ہے یونیورسل بیسک انکم یعنی UBI کا تصور۔ UBI جو آج کل بہت زیر بحث ہے۔ ہاں، حکومتیں ایک ایسا نظام بنائیں گی جہاں ہر شہری کو ایک بنیادی وظیفہ ملے گا جو اس کی تمام ضروریات پوری کرے گا۔ جیسے ہم سانس لینے کے لیے ہوا کا بل ادا نہیں کرتے، ویسے ہی زندہ رہنے کے لیے ہمیں کام نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بحران نہیں، آزادی ہے۔ دیکھیں، یہ زیرو مارجنل کاسٹ اور وسائل کی فراوانی کا نظریہ نا کاغذ پر اور معاشی ماڈلز میں بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن کیا آپ نے واقعی غور کیا ہے کہ یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہوگا؟ کیوں نہیں ممکن ہوگا؟ ٹیکنالوجی ہمیں اسی طرف تو لے جا رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ مفت ہو جائے گا، لیکن کیا AI سسٹمز ہوا میں چلتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ انہیں چلانے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور ڈیٹا سینٹرز چاہیے ہوتے ہیں، بے تحاشا بجلی درکار ہوتی ہے۔ لیکن ہم سولر اور ونڈ انرجی کی طرف جا رہے ہیں نا؟ مان لیا، لیکن ایڈوانسڈ مائکرو چپس کا کیا، جنہیں بنانے کے لیے سلیکون اور دیگر نایاب معدنیات درکار ہوتی ہیں؟ یہ تمام چیزیں، یہ خام مال اور یہ انرجی گریڈز تو محدود ہے نا۔ ہماری زمین کے وسائل لامحدود تو نہیں ہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی تو ان محدود چیزوں کو استعمال کرنے میں مزید مؤثر یعنی ایفیشنٹ ہو رہی ہے نا۔ ہم ریسائکلنگ میں بہتر ہو رہے ہیں۔ وہ مؤثر ہو رہی ہے، لیکن یہاں اصل سوال ملکیت کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان مائکرو چپس پر، ان سرور فارمز پر کنٹرول کس کا ہوگا؟ ظاہر ہے کارپوریشنز کا اور ریاست کا۔ تاریخ گواہ ہے کہ طاقت اور وسائل کی تقسیم کبھی بھی منصفانہ نہیں رہی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی چند بڑی ٹیک کمپنیاں AI کے پورے بنیادی ڈھانچے پر قبضہ کر رہی ہیں۔ اگر کل کو روبوٹس ہر چیز بنا رہے ہیں تو ان کے مالک ہم اور آپ نہیں ہوں گے۔ تو آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ سارا منافع چند ہاتھوں میں چلا جائے گا؟ بالکل۔ اور کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ چند ارب پتی اپنی تمام طاقت اور دولت خوشی خوشی پوری دنیا کے غریب انسانوں میں بانٹ دیں گے؟ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ تو آپ کا ماننا ہے کہ حکومتیں ان کارپوریشنز پر بھاری ٹیکس لگا کر وہ پیسہ عوام میں تقسیم نہیں کر سکتی؟ UBI کا تو بنیادی اصول ہی یہی ہے۔ حکومتیں کس حد تک ان پر قابو پا سکیں گی، مجھے اس پر بہت شک ہے۔ جب چند 100 لوگ دنیا کی پوری معیشت اور ٹیکنالوجی کو کنٹرول کر رہے ہوں گے تو حکومتیں تو ان کی جیب میں ہوں گی۔ یہ تو آپ بہت ہی مایوس کن نقشہ کھینچ رہی ہیں۔ یہ حقیقت پسندی ہے۔ ایسی صورتحال میں یونیورسل بیسک انکم کوئی آزادی کا پروانہ نہیں بنے گی، بلکہ یہ ایک سیاسی ہتھ کنڈا ہوگا، ایک طرح کی خیرات جو عوام کو صرف اتنی مقدار میں دی جائے گی کہ وہ زندہ رہیں اور سڑکوں پر بغاوت نہ کریں۔ مطلب ایک کنٹرولڈ معاشرہ۔ جی ہاں، آپ تصور کر رہے ہیں کہ انسان خوشحالی میں جی رہا ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہوگی کہ دنیا کی 99% آبادی کی حیثیت ان چند افراد کے رحم و کرم پر ہوگی، غریب کی حیثیت محض ایک فالتو بوجھ کی ہو جائے گی۔ اچھا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ طاقت کا ارتکاز یعنی کارپوریشنز کی اجارہ داری ایک بہت حقیقی خطرہ ہے۔ ہم اس عبوری دور کے چیلنجز سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن میں اس بحث کو ذرا اس کے منطقی انجام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ چلیں، آپ کی ان تمام معاشی الجھنوں کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ انسانیت کسی نہ کسی طرح ایک بہتر سیاسی ڈھانچہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ UBI واقعی منصفانہ انداز میں کام کر رہی ہے۔ چلیں، بحث کی خاطر فرض کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کوئی بھوکا نہیں سو رہا، سب کے پاس گھر ہے۔ اب وہی منگل کی صبح ہے، آپ صبح اٹھتی ہیں، آپ کو دفتر نہیں جانا، بل بھرنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔
تو کیا یہ انسان کی وہ حتمی آزادی نہیں ہے جس کی ہم صدیوں سے تلاش میں تھے؟ اور بس یہیں پر آ کر ہماری یہ بحث اپنے سب سے گہرے اور تاریک موڑ پر پہنچتی ہے۔ تاریخ کیسے؟ یہ تو خوابوں کی دنیا ہے۔ آپ نے کہا کہ منگل کی صبح مجھے کچھ نہیں کرنا، معاشی طور پر میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن نفسیاتی اور وجودی طور پر میں مکمل طور پر خالی ہوں۔ خالی؟ آپ کے پاس پورا دن ہے اپنی مرضی کا کام کرنے کے لیے۔ لیکن اگر میرے پاس حل کرنے کے لیے کوئی چیلنج ہی نہیں ہے، اگر مجھے کسی کی ضرورت نہیں اور معاشرے کو میری ضرورت نہیں ہے، تو میں صبح بستر سے اٹھوں گی ہی کیوں؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ نہیں، میری بات سنیں۔ انسان کی نفسیات، اس کی شناخت اور اس کی عزت نفس اس کی جد و جہد اور اس کے کام سے جڑی ہوتی ہے۔ ہم بچپن سے یہی تو سیکھتے ہیں کہ مشکلوں کو عبور کر کے ہم خود کو پہچانتے ہیں۔ جب کام ہی نہیں ہوگا تو معاشرے میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہوگا؟ لیکن کیا ہماری شناخت صرف اور صرف اس دفتر یا اس فیکٹری سے جڑی ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں؟ ہمیں سے بڑھ کر بھی تو کچھ ہے نا؟ کافی حد تک جڑی ہے، جی ہاں۔ مجھے یہاں کتاب کی وہ بہت دلچسپ مثال یاد آ رہی ہے، گھوڑوں والی۔ ہاں مجھے یاد ہے، آپ گھوڑوں کی افادیت کی بات کرنے لگی ہیں۔ بالکل۔ جب 19ویں اور 20ویں صدی میں گاڑیاں اور ٹریکٹر آئے تو گھوڑوں کی زندگی تو بظاہر بہت آسان ہو گئی نا۔ انہیں اب بھاری سامان نہیں کھینچنا پڑتا تھا، ہل نہیں چلانا پڑتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی تعداد کم ہو گئی۔ جی، معاشرے میں ان کی افادیت ہی ختم ہو گئی۔ ان کی تعداد لاکھوں سے کم ہو کر چند ہزار رہ گئی، اور وہ صرف کھیل تماشے یا پالتو جانوروں تک محدود ہو گئے۔ کیا ہم انسان بھی اے آئی کے پالتو جانور بن کر رہ جائیں گے؟ یہ تو بہت ہی سخت تشبیہ ہے، لیکن منطقی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس کی ہر ضرورت تو پوری ہو رہی ہے مگر اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی ڈرائیو نہیں ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہم ایک ابدی بے مقصدیت اور شدید ڈپریشن کی کھائی میں گر جائیں گے۔ دیکھیں، میں اس خطرے کی گہرائی کو سمجھتا ہوں، اور گھوڑوں والی مثال بظاہر بہت خوفناک بھی لگتی ہے، لیکن اس منطق میں ایک بہت بڑی خامی ہے، اور وہ یہ کہ ہم انسان گھوڑے نہیں ہیں۔ اچھا، کیسے؟ ہمارا واحد مقصد بوجھ اٹھانا یا حساب کتاب کرنا نہیں تھا۔ اگر ایکسل شیٹس بنانا، فیکٹری میں پیکنگ کرنا یا کوڈ لکھنا مشینیں کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا مقصد ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم ان کاموں سے آزاد ہو گئے ہیں جو ہم مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے کرتے تھے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے اس فارغ وقت میں؟ جب روٹی کی فکر ختم ہوگی تو انسان ایک نئے اور حقیقی مقصد کی طرف بڑھے گا۔ ہم وہ کریں گے جو مشینیں نہیں کر سکتی۔ لوگ اپنے خاندانوں اور رشتوں کو وقت دیں گے جو آج کی مشینی زندگی میں بالکل ختم ہو رہے ہیں۔ ہم فلسفہ پڑھیں گے، آرٹ بنائیں گے۔ آرٹ؟ میری رائے میں آپ کا یہ نظریہ بہت رومانوی ہے اور سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آج کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی اے آئی انسان کی صرف منطقی صلاحیت کو چیلنج نہیں کر رہی، وہ ہماری تخلیقی صلاحیت کو بھی مات دے رہی ہے۔ وہ صرف پیٹرنز کاپی کرتی ہے، تخلیق تو نہیں کرتی نا۔ وہ جو بھی کرتی ہے اس کا نتیجہ تو دیکھیں۔ جب ایک انسان تصویر بنانا شروع کرتا ہے تو اسے برسوں کی محنت لگتی ہے، لیکن آج اے آئی سیکنڈوں میں ایسا شاہکار بنا سکتی ہے جس میں انسان کے ہوش اڑ جائیں۔ جب اے آئی بہتر میوزک بنا سکتی ہے، بہتر کہانیاں لکھ سکتی ہے، تو ایک عام انسان یہ سب کیوں کرے گا؟ لیکن انسان آرٹ اس لیے تو نہیں بناتا نا کہ وہ مشین سے مقابلہ کرے، وہ تو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے بناتا ہے۔ بنا رہی ہے تو وہ موٹیویشن کہاں سے آئے گی؟ میں آپ کو شطرنج کی مثال دیتا ہوں۔ جب کمپیوٹر نے شطرنج کے عالمی چیمپئن گیری کاسپروو کو ہرایا تھا تو لوگوں نے سوچا تھا کہ اب کوئی شطرنج نہیں کھیلے گا، لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ لوگ اب بھی کھیلتے ہیں۔ بالکل، آج انسان پہلے سے کہیں زیادہ شطرنج کھیل رہے ہیں۔ مشین کی پرفیکشن اپنی جگہ، لیکن ہم انسان دوسرے انسانوں کو کھیلتے ہوئے دیکھنا اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا آپس کا تعلق زیادہ اہم ہے۔ شطرنج ایک کھیل ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایک کھیل کو روزمرہ کی زندگی اور ہمارے وجودی مقصد پر منطبق نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان فلسفی یا آرٹسٹ بن جائے گا؟ سب نہیں، لیکن اکثریت تو اپنے شوق پورے کرے گی نا۔ سچائی یہ ہے کہ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کے لیے ان کا روزمرہ کا کام، چاہے وہ کتنا ہی عام یا بورنگ کیوں نہ ہو، انہیں ایک روٹین دیتا ہے، ان کا ایک ہلکا احباب بناتا ہے، اور انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ کارآمد ہے۔
تو کیا ہم انہیں زبردستی بورنگ کاموں میں لگائے رکھیں؟ نہیں، لیکن اگر آپ نے ان سے وہ کام چھین لیا اور بدلے میں انہیں صرف ایک وظیفہ اور ورچوئل ریالٹی کی اسکرین پکڑا دی، تو آپ انسان کو ایک پرندے کی طرح کر دیں گے جس کا پنجرہ تو سونے کا ہے مگر اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ یہ تہذیب کی موت ہے۔ خیر، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ نفسیاتی تبدیلی ہرگز آسان نہیں ہوگی۔ اچانک ملنے والی یہ بے پناہ آزادی انسان کے لیے شدید الجھن کا باعث بن سکتی ہے، لیکن مجھے انسانی لچک یعنی ہماری ریزیلینس پر بہت یقین ہے۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ ہاں، ہم تاریخ کے ہر بڑے بحران سے گزر کر ایک نیا راستہ بناتے رہے ہیں۔ ہم اپنے لیے نئے مقاصد خود گھڑ لیں گے۔ شاید ہمارا اگلا بڑا مقصد زمین کے ماحولیاتی نظام کو بحال کرنا ہو یا خلا میں جانا ہو۔ یہ ٹیکنالوجی ہمیں ان عظیم مقاصد کے لیے وہ وقت دے گی جو آج تک ہمارے پاس تھا ہی نہیں۔ اگر ہم واقعی اتنے باشعور ہو گئے تو شاید ایسا ہی ہو، لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی رفتار کو انسانی شعور کے ارتقاء سے کہیں زیادہ تیز کر دیا ہے، اور یہی وہ بنیادی خطرہ ہے جس کی طرف کتاب بار بار اشارہ کرتی ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ شعور کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہماری بنائی ہوئی مشینیں ہماری اپنی اہمیت پر سوال اٹھا رہی ہیں۔ اگر مشین ہمارے معاشی نظام اور تخلیقی عمل پر حاوی ہو گئی تو انسان کا جو خود پر سے اعتماد ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہاں آ کر میرا خیال ہے ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے ہیں جہاں ہمارا آپس میں ایک گہرا اتفاق پایا جاتا ہے۔ ہم دونوں یہ مانتے ہیں کہ اے آئی مستقبل کو ایک ایسے پیمانے پر بدلنے والی ہے جس کا آج تک ہم نے تجربہ نہیں کیا۔ بالکل، اس کا اثر، میرا مطلب ہے، آگ کی دریافت سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہونے والا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک دو راہے پر لے آئی ہے۔ ایک راستہ اس یوٹوپیا کی طرف جاتا ہے جس کی میں نے بات کی، اور دوسرا اس ہولناک ڈسٹوپیا کی طرف جس کے خطرات آپ نے بہت واضح انداز میں بیان کیے۔ جی، اور اس پوری بحث کا جو سب سے اہم نچوڑ ہے وہ یہ کہ ٹیکنالوجی بذات خود نہ اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی بری، وہ صرف ایک طاقت ہے۔ بالکل صحیح۔ فرق صرف اس چیز سے پڑے گا کہ ہم یعنی انسانی معاشرہ اسے کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اسے سرمایہ کی ہوس اور طاقت کے بے لگام کھیل کا حصہ بننے دیا تو تباہی یقینی ہے، لیکن اگر ہم نے فیصلہ کیا کہ مشین انسان کی خادم رہے گی، مالک نہیں، تو شاید ہم بچ سکیں۔ تو گویا امتحان ان مشینوں کی صلاحیت کا نہیں ہے، بلکہ امتحان انسانی شعور، ہمارے سیاسی ڈھانچے اور ہماری اخلاقی بلوغت کا ہے۔ فیصلہ مشینوں نے نہیں کرنا، وہ ہمیں کرنا ہے۔ درست کہا آپ نے۔ آج کی یہ ساری بحث دراصل ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہم نے رک کر یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ اس دوڑ کی منزل کیا ہے۔ ہم مشینوں کو انسان بنا رہے ہیں، لیکن خود کیا بن رہے ہیں؟ بالکل، یہی وہ سوال ہے جس کا جواب کسی مشین یا کوڈ کے پاس نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس مباحثے کو سمیٹتے ہیں۔ ذرا ایک بار پھر اسی منظر کی طرف لوٹتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ آپ منگل کی صبح اٹھتے ہیں، دنیا کی ہر نوکری ختم ہو چکی ہے، باہر سڑکوں پر مکمل خاموشی ہے۔ ایک بہت ہی فیصلہ کن خاموشی۔ جی ہاں، اب یہ ہم سب پر اور ہماری پوری نوع انسانی کی دانش پر منحصر ہے کہ جب وہ صبح طلوع ہو تو کیا وہ انسان کی حتمی سب سے شاندار آزادی کا پہلا دن ہوگا، یا ہماری تہذیب کی کہانی کا آخری اور سب سے تاریک باب فیصلہ انسان کا ہی ہوگا۔ سننے کا بہت شکریہ، سوچئے گا ضرور۔